الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع: بعیادۃ المریض واتباع الجنائز وتشمیت العاطس ونصر الضعیف وعون المظلوم وافشاء السلام وابرار المقسم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلہ وار گفتگو ایک حدیث پاک کے ضمن میں جاری تھی، جو حدیث پاک میں نے خطبے میں آپ کے سامنے تلاوت کی۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کام کرنے کا حکم دیا۔ ان 7 کاموں میں سے پہلے 2 کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین کیے، وہ آپ کے سامنے گزشتہ 3 نشستوں میں بیان ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا ہے مریض کی عیادت کرنا، اور 2 نشستیں ہماری ہوئی جنازے کے آداب اور جنازے کے فضائل، اور اس سے متعلقہ جو گفتگو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تیسری چیز جو حدیث پاک کی روشنی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کرنے کا حکم دیا ہے، وہ ہے چھینکنے والے کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا۔ محترم ناظرین و سامعین، دین اسلام کی خوبی یہ ہے کہ دین اسلام قدم قدم پر انسان کی رہنمائی کر کے انسان کو کامل و اکمل بنانے کے لیے ہر قسم کے چھوٹے اور بڑے آداب سے انسان کو آراستہ اور مزین کرنا چاہتا ہے، اور یقینی طور پہ جو انسان دین اسلام کو سمجھ جاتا ہے، دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، یقینی طور پہ وہ ایک کامل اور اکمل انسان ہوتا ہے۔ اس کی زندگی کا ہر ایک گوشہ، ہر ایک نمونہ قابل اتباع اور قابل تقلید ہوتا ہے۔ ایسے لوگ معاشرے کے اچھے افراد ہوتے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ واقعتاً قابل تقلید ہوتا ہے، اور اسلام کو سمجھنے والا یہ جانتا ہے کہ دراصل یہ اپنے پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کر رہا ہے، اور جو لوگ دین اسلام کو نہیں جانتے وہ اس کے طرز عمل پر اس کی ذات اور اس کی شخصیت کی تعریف کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے، چھینک بظاہر ایک چھوٹا سا اور ایک فطری عمل ہے، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے اسے نظر انداز کر دیا ہو، بہت سارے ادیان میں اسے کوئی خاص اہمیت نہ دی گئی ہو، لیکن ہمارے دین کا جو خاصہ اور ترہ امتیاز ہے، جسے اصحاب رسول فخریہ طور پہ بیان کرتے تھے، اور وہ یہ تھا کہ یہودیوں سے کہا کرتے تھے کہ الحمدللہ ہمارا دین اتنا کامل اور اکمل ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بھی خود سکھایا ہے، بیت الخلاء سے باہر آنے کا طریقہ اور دعا بھی سکھائی ہے، یہاں تک کہ ہمارے دین میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء کے اندر بیٹھنے کا طریقہ بھی خود سکھایا ہے، اور اگر اسے اتباع سنت کی نیت سے اپنایا جائے تو بیت الخلاء جانا، وہاں سے آنا، وہاں بیٹھنا، قضائے حاجت کرنا، ہمارے دین کے مطابق یہ سارے کا سارا عمل جو ایک فطری عمل ہے لیکن عبادت شمار ہوتا ہے۔ تو چھینک ایک فطری عمل ہے اور ایک چھوٹا سا عمل ہے، لیکن ہمارے دین میں اس کے لیے بھی آداب موجود ہیں، اس کی رہنمائی بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر کسی آدمی کو چھینک آتی ہے تو اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے۔ جو سننے والا ہے وہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے، اور جو چھینکنے والا ہے
وہ یہدیکم اللہ و یصلح بالکم کہے یا یغفر اللہ لنا ولکم کہے، یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا بھی ہے، اور حقوق کے ضمن میں، ایک دوسرے کے حقوق کی پہچان کے ضمن میں اور ادائیگی کے ضمن میں اسے ایک مسلمان کا حق قرار دیا ہے۔ دراصل جب کسی آدمی کو چھینک آتی ہے تو سائنسی طور پہ اس کے اندر سے جو سانس ہے وہ فوری طور پہ یک بارگی سانس کا زیادہ حصہ بدن سے باہر ہو جاتا ہے، اور آنن فانن اللہ رب العزت وہ سانس واپس لوٹاتے ہیں۔ اور مسلمان کو جب بھی کوئی خوشی ملتی ہے تو اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس خوشی کے موقع پہ مسلمان کو الحمدللہ کہہ کے اپنے اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک مسلمان کے لیے الحمدللہ کو اس لیے مسنون قرار دیا ہے کہ جب سانس مکمل طور پہ باہر نکل جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اللہ چاہے تو یہ سانس واپس نہ لوٹے۔ جو اللہ اتنی یک بارگی آنن فانن سانس کو یوں باہر نکالنے پہ قادر ہیں، وہ باہر ہی رہ کر انسان کو موت دینے پہ بھی قادر ہیں، تو زندگی کی بحالی پر انسان اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ آپ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی ہے، اس پہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اسی طرح انسان کے اندر جو نظام کار فرما ہے، اس میں رگیں ہیں، پٹھے ہیں، خون ہے، یہ ساری چیزیں مل کے انسان کے بدن کو چلا رہی ہے۔ جب انسان چھینک مارتا ہے تو چھینکنے کے وقت اس کے منہ کے اندر سے سانس نکلتی ہے، اس کی ناک میں جو نالی جا رہی ہے، جو آنکھ میں نالی جا رہی ہے، جو کان میں نالی جا رہی ہے، جو دماغ سے بدن کو کمانڈ مل رہی ہے، چھینک کے ذریعے سے یہ سارے کا سارا سسٹم ایک دفعہ ریفریش ہو جاتا ہے۔ انسان کو چستی حاصل ہوتی ہے، اس ریفریشمنٹ پہ انسان اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ آپ کا شکر، آپ نے میرے اس نظام کو دوبارہ بحال کر دیا۔ اسی طرح ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہماری ان رگوں اور پٹھوں کے اندر شاید کوئی اس طرح کا کلاٹ آ کے بیٹھا ہوا ہو جو ہمارے مستقبل میں ہماری آنکھ کو خراب کر دے، ہمارے کانوں کی سماعت کو ڈسٹرب کر دے، ہمارے ناک کے سونگھنے اور سانس کی صلاحیت کو متاثر کر دے۔ تو اچانک ایک زبردست قسم کی سانس کی جو طاقت اللہ رب العزت ان پٹھوں کے ذریعے سے، ان رگوں کے ذریعے سے باہر نکالتے ہیں، تو اس سے یہ سارے کا سارا نظام دوبارہ حرکت میں آتا ہے اور اچھے طریقے سے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک مسلمان اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ جی آپ کا بہت بہت شکر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میرے اس نظام کو ریفریش کر دیا، اسے تر و تازہ کر دیا اور ایک مرتبہ پھر بحال کر دیا۔ تو گویا انسان مسلمان اپنے ہر عمل کو اپنے اللہ کی طرف لوٹاتا ہے، اپنی ہر خوشی کو بھی اپنے اللہ کی طرف لوٹاتا ہے اور اپنے ہر غم کو بھی اپنے اللہ کی طرف لوٹاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے، اللہ رب العزت نے انہیں بولنے کی طاقت عطا فرمائی، سننے کی طاقت عطا فرمائی، جسم کے اندر جتنے بھی امور ہیں وہ سارے اللہ نے فعال فرما دیے۔ تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو چھینکنے کے بعد آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا۔ جب آدم علیہ السلام نے الحمدللہ کہا تو وہاں سے اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے چھینکنے کے بعد الحمدللہ کو اپنے نبی کے ذریعے سے ایک سنت عمل قرار دیا اور اللہ رب العزت نے اسے پسند کیا۔ تو آج جب ہم چھینکنے پہ الحمدللہ کہتے ہیں تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی زندہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کا جو طرز عمل ہے وہ بھی ہم زندہ کرتے ہیں، اور آدم علیہ السلام کے طرز عمل پہ ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ کسی مسلمان کو چھینکتا ہوا دیکھے اور اس کی آواز کو سنے تو آواز سنتے ہی
اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہتا ہے تو جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ سننے والے پر واجب ہو جاتا ہے، اور چھینکنے والے کا حق بن جاتا ہے کہ سننے والا مسلمان اسے یرحمک اللہ کہے۔ دراصل الحمدللہ کا معنی ہے ساری کی ساری تعریفیں جو اللہ رب العزت کے شایان شان ہیں وہ اللہ رب العزت کے لیے ہے، اور جو سننے والا ہے وہ یرحمک اللہ کہہ کے اسے دعا دیتا ہے، اللہ رب العزت آپ پہ رحم فرمائے کہ اللہ رب العزت کی آپ نے تعریف کی ہے۔ اور پھر چھینکنے والے پہ لازم ہے کہ وہ کیا کہے؟ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ رب العزت آپ کو ہدایت عطا فرمائے، آپ کی رہنمائی فرمائے، اللہ رب العزت آپ کے احوال کو درست فرما دے۔ یہ وہ چھینکنے والا جواب دیتا ہے یرحمک اللہ کہنے والے کی دعا کے جواب میں۔ اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ رب العزت میری بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور آپ سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ یہ بھی ایک دعا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمیشہ جب بھی کوئی چھینکے گا تو سننے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا واجب ہوتا ہے، یا کچھ مواقع اس سے مستثنا بھی ہے؟ تو جو مواقع مستثنا ہے وہ مستثنا مواقع بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب کوئی آدمی چھینکتا ہے اور چھینکنے والا الحمدللہ نہیں کہتا تو سننے والوں پر یرحمک اللہ کہنا بھی واجب نہیں ہوتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دو صاحب تشریف لائے، ان دونوں اصحاب کو چھینک آئی۔ ایک کی چھینک کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ کہا، اور جب دوسرے صاحب چھینکے تو ان کے جواب میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ وہ لوگ چونکہ صاحب لسان تھے وہ جانتے تھے کہ یرحمک اللہ کتنی بڑی دعا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے یرحمک اللہ ادا ہوتا ہے، کسی کے لیے یہ دعائیہ کلمات نکلتے ہیں تو وہ کتنا بڑا سعادت مند ہے۔ تو جن صاحب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یرحمک اللہ نہیں کہا تھا، انہوں نے سوال کیا اللہ کے محبوب فلاں صاحب نے چھینک ماری تو آپ نے یرحمک اللہ کہا، اور میری چھینک کے جواب میں آپ نے یرحمک اللہ نہیں کہا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے چھینکنے پہ الحمدللہ کہا تھا، میں نے اس کو جواب دیا ہے یرحمک اللہ، اور آپ نے چھینکنے پر الحمدللہ نہیں کہا تو میں نے آپ کو یرحمک اللہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی الحمدللہ کہے اور اس کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچے تو آپ کے ذمے اس مسلمان کے حق کے طور پہ یرحمک اللہ کہنا واجب ہو جاتا ہے، اور اگر آواز آپ نہ سنیں یا وہ الحمدللہ نہ کہے تو چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا ایسے آدمی پہ واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کافر بے ایمان چھینکے تو وہ الحمدللہ بھی کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ طیبہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودی بھی آتے تھے، اور یہودی جب چھینکتے تو چھینکنے کے بعد وہ بلند آواز سے الحمدللہ کہتے تھے، اور صرف اس لیے الحمدللہ کہتے تھے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یرحمک اللہ کہہ دے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ ارشاد نہیں فرماتے تھے، جس سے ثابت ہوا کہ کسی کافر کی چھینک کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے، اگرچہ وہ الحمدللہ بھی کہہ دے۔ کافر دراصل اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے، اور یرحمک اللہ کہنا کسی کو اللہ کی رحمت کی دعا دینا ہوتا ہے جو اپنے ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے پہلے ہی دور ہے، تو آپ اس کے لیے یرحمک اللہ کی دعا نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غیر محرم خاتون ہے
وہ چھینکتی ہے اور الحمدللہ کہتی ہے تو غیر محرم مرد پہ، اور اسی کے برعکس غیر محرم مرد الحمدللہ کہتا ہے، غیر محرم خاتون کے لیے یرحمک اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ یہ ہمارے دین اسلام کی احتیاطیں ہیں کہ کہیں کسی کی یرحمک اللہ کے جواب میں شیطان کسی مرد یا عورت کے دل میں کوئی برا خیال، برا وسوسہ نہ ڈال دے۔ یہی حکم سلام کا بھی ہے کہ غیر محرم مرد کا غیر محرم عورت کو یا غیر محرم عورت کا غیر محرم مرد کو سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر خاتون اتنی بڑی عمر کی ہے کہ جہاں وہ فتنے سے، کسی بھی پریشانی کے طرز عمل سے باہر ہے، تو وہاں پر دین اسلام سلام کرنے کی بھی کچھ شرائط کے ساتھ اجازت دیتا ہے، اور کچھ شرائط کے ساتھ سلام کا جواب اور اسی طرح چھینک اور چھینک کے جواب کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی آدمی کو 3 تک چھینکیں آتی ہیں تو ہر چھینک پہ الحمدللہ یرحمک اللہ ہے، لیکن جب چوتھی چھینک آ جاتی ہے تو یہ بیماری ہے، زکام کی علامت ہے۔ چوتھی چھینک پہ اگر چھینکنے والا الحمدللہ کہہ بھی دیتا ہے تو سننے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ جمعہ اور عیدین کے خطبے کے دوران اگر کسی کو چھینک آتی ہے تو وہ اپنے دل میں ہی الحمدللہ کا تصور کرے، تلفظ نہ کرے۔ اگر وہ تلفظ کرتا ہے، الحمدللہ کہہ بھی دیتا ہے، تو سننے والے کے لیے چھینک کا جواب دینے سے زیادہ خطبہ سننا زیادہ اہم ہے، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر 2 لوگ خطبے کے دوران گفتگو کر رہے ہوں، تیسرا آدمی جا کے انہیں منع کرے اور کہے بھائی چپ ہو جاؤ خطبہ ہو رہا ہے، تو تیسرے نے منع کر کے بھی گناہ کیا۔ خطبہ ایسا بہترین عمل ہے، اللہ اور اس کے رسول کی گفتگو ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے جو ہم تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اس دوران ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ مکمل طور پہ ادب اور خاموشی کے ساتھ سنے، اور کسی بھی قسم کی گفتگو، خواہ وہ تسبیحات ہو، خواہ وہ الحمدللہ ہو، یرحمک اللہ ہو، کچھ بھی ہو، یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں ہے اور بے ساختہ اس کی زبان سے الحمدللہ نکل جاتا ہے تو بھی یرحمک اللہ کہنا درست نہیں۔ اور اگر آپ بیت الخلاء میں ہیں اور باہر سے کوئی آدمی چھینک کے الحمدللہ کہتا ہے تو بھی بیت الخلاء میں موجود آدمی کے لیے یرحمک اللہ کہہ کے جواب دینا درست نہیں ہے۔ ایک آدمی نماز میں ہے، نماز میں اسے چھینک آ جاتی ہے تو نماز میں چھینک پہ الحمدللہ کہنا درست نہیں ہے۔ اگر کسی نے کہہ دیا تو اس کی نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن دوسرا بھی نماز میں ہے، اس نے یرحمک اللہ کہہ دیا، اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس لیے کہ یہ کلام الناس ہو گیا، لوگوں کی گفتگو کی طرح کا طرز عمل ہوا۔ اس لیے نماز میں بھی کسی کی چھینک کا جواب دینا، یرحمک اللہ کہنا، یہ درست نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی تلاوت کر رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، اسی طریقے سے دعا میں مصروف ہے اور پاس کوئی آدمی الحمدللہ کہتا ہے چھینکنے کے بعد، تو ذکر، تلاوت اور دعا والے کے لیے بھی جواب دینا ضروری نہیں۔ اگر کوئی آدمی کھانا کھا رہا ہے اور لقمہ اس کے منہ کے اندر ہے، اگر وہ یرحمک اللہ کہے گا، لقمہ گرنے کا اندیشہ ہے، آواز بگڑنے کا اندیشہ ہے، کھانسی لگ جانے، کسی پریشانی کا اندیشہ ہے، تو شریعت نے اسے بھی اجازت دی ہے کہ وہ آدمی بھی یرحمک اللہ کہنے سے مستثنا ہے۔ تو یہ ہے کچھ مواقع جہاں پر چھینکنے والا اگر الحمدللہ بھی کہے تو سننے والے کے لیے یرحمک اللہ کہنا یہ درست نہیں ہے، شریعت نے اسے اجازت نہیں دی ہے۔ جب کسی آدمی کو چھینک آئے اسے چاہیے کہ وہ الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، اور پھر چھینکنے والا یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یغفر اللہ لنا ولکم کہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ ہے کہ چھینک کی آواز کو جتنا ہو سکے پست رکھنے کی کوشش کریں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے وقت اپنی آواز کو نہایت پست رکھنے کی، جتنا ہو سکتا ہے پست رکھنے کی کوشش فرماتے تھے۔ اور ایک ادب چھینکنے کا یہ ہے کہ جب چھینک آئے کپڑے سے یا ہاتھ وغیرہ سے اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا، اور ابو داؤد شریف کے اندر یہ دونوں احادیث اسی طرح موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھینکتے وقت آواز کو پست رکھنے کی کوشش کرنا اور اپنے چہرے کو کپڑے یا ہاتھ وغیرہ سے ڈھانپ لینا کہ خدا نہ خواستہ منہ سے کوئی تھوک، کوئی گندی چیز نکلے اور وہ پریشر سے جا کے سامنے والے پہ لگے، سامنے کسی چیز پہ لگے، سامنے رکھی ہوئی کتاب پہ لگے، سامنے رکھی ہوئی دیوار پہ لگے، یا کسی بھی ٹیبل وغیرہ پہ لگ جائے، تو یہ نامناسب ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ کسی کپڑے کے اوپر لگے
کسی دیکھنے والے کو تکلیف نہ ہو۔ دین اسلام اتنا خوبصورت دین ہے کہ وہ کسی کے سامنے اپنی ناک میں انگلی ڈالنا اسے بھی پسند نہیں کرتا، منہ کھول کے دانتوں کا خلال کرنا اسے بھی پسند نہیں کرتا، کسی کے سامنے ناک صاف کرنا اسے بھی پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ اس سے دیکھنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو منظر کسی کے لیے تکلیف کا باعث ہو، دین اسلام ایسے مناظر کی بھی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، اسے دین اسلام کا حسن کہا جاتا ہے۔ پھر چھینکتے وقت اگر کوئی آدمی ایک دعا اس کا اضافہ کر لے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ کی جگہ کہے الحمدللہ علی کل حال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی چھینکتے وقت الحمدللہ کے ساتھ الحمدللہ علی کل حال کہہ دے تو اللہ رب العزت ایسے آدمی کو دانت کے اور داڑھ کے درد سے محفوظ فرماتے ہیں۔ آسان سا عمل ہے اور کتنا اس کا رد عمل ہے۔ الحمدللہ علی کل حال، اللہ پاک ساری زندگی دانت کے اور داڑھ کے درد سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ مجرب ہے، دانت اور داڑھ کا درد جب شروع ہوتا ہے یہ ناقابل برداشت ہوتا ہے، اور اس کا پیشگی حل ہمارے دین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے۔ الحمدللہ علی کل حال کہہ دے، اللہ پاک اس شدید ترین درد سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ بعض لوگ کچھ دعاؤں کے ساتھ اپنی طرف سے بھی کچھ ملاتے ہیں، جیسے آپ نے سنا ہوگا اذان ہوتی ہے مسجد کے سپیکر پہ لا الہ الا اللہ، بعض مؤذنین کو شوق ہوتا ہے وہ کلمہ پورا کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہہ کے پھر آہستہ آواز سے بڑبڑاتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ بھائی جب شریعت نے لا الہ الا اللہ پہ روک دیا ہے تو آپ کلمہ پورا کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی یوں اذان میں اپنی طرف سے اضافہ کرے گا یہ شریعت میں مردود ہے، ایسی آواز ایسی اذان معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے لا الہ الا اللہ پہ اس لیے روکا ہے کہ جہاں میں روک دوں کلمہ پورا ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں ہوتا میں نے روک دیا، اسے میرا دین سمجھو، اسے اتباع سمجھو، اسی کو تو اتباع کہا جاتا ہے۔ تو جہاں کلمہ پورا نہیں ہے وہاں پہ بعض لوگ کلمہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ چھینکنے یا دیگر جو مسنون مذکور ادعیہ مسنونہ ہیں معثورہ ہیں ان کے ساتھ اپنی طرف سے کچھ کمی زیادتی کرتے ہیں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس ایک صاحب تشریف فرما تھے، انہیں چھینک آئی، انہوں نے کہا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں روکا اور کہا کہ جیسے آپ نے کہا نا ویسے میں بھی کہہ سکتا ہوں، کہنے کو تو میں بھی کہہ سکتا ہوں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، لیکن میں نہیں کہوں گا، میں صرف الحمدللہ کہوں گا، اس لیے کہ مجھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز پہنچی ہے میں اس سے اضافہ کبھی بھی نہیں کروں گا، جتنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طرز عمل ہم تک جو پہنچا وہ کیا ہے کہ چھینکنے پر الحمدللہ ہے، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، بڑا خوبصورت جملہ تھا، جناب رسول اللہ پہ درود ہی تھا، کوئی اور چیز نہیں تھی، لیکن حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک باب بند کر دیا، ورنہ اس کے ساتھ نہ جانے کیا کیا جڑتے بات کہاں سے کہاں نکل جاتی۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اور عزیزوں، دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہم اتنا ہی کریں جتنا دین ہم تک پہنچا ہے، اپنی طرف سے اضافہ نسلیں پھر اس اضافے پہ لڑتی ہیں، نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں، جو ہم نے اپنی طرف سے دین سمجھ کے جو اضافہ کیا ہوتا ہے نسلیں اس کا خمیازہ بھگتتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چھینک اللہ رب العزت کو پسند ہے، جب چھینک آئے تو الحمدللہ کہا کرو، اور جب جمائی آئے تو جمائی کو حتی الامکان ٹالنے کی دبانے کی کوشش کرو، اس لیے کہ جمائی اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی جمائی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھینک آتی تھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی کبھی نہیں آئی۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آئی، کہتے ہیں کہ جمائی اس وقت آتی ہے
کہ جب آدمی کا پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے، جب آدمی کی آنتیں کھانے سے فل ہو جاتی ہیں، جب آدمی سستی اور کاہلی کا شکار ہوتا ہے، اس سستی اور کاہلی کی علامت کے طور پہ جمائی آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چست چالاک، حشاش بشاش، دین کی سربلندی اور دین کی اشاعت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جمائی نہیں آتی تھی، اور آپ فرماتے ہیں کہ جمائی شیطان کی طرف سے ہے، چھینک اللہ کی طرف سے ہے۔ جب کسی آدمی کو جمائی آتی ہے تو شیطان ہنستا ہے۔ شیطان اس لیے ہنستا ہے کہ آدمی کا چہرہ بگڑ جاتا ہے، شکل تبدیل ہو جاتی ہے، فطری شکل سے غیر فطری قسم کی شکل پیدا ہو جاتی ہے، منہ کھلے کا کھلا رہ جاتا ہے، تو یہ اس سے شیطان ہنستا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب کسی آدمی کو جمائی آتی ہے، وہ اپنے منہ کو بند کرنے کی کوشش نہیں کرتا، اس پہ کپڑا وغیرہ نہیں رکھتا، تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ تو حتی الامکان جب جمائی آئے اسے دبانے کی کوشش کی جائے، اور جب چھینک آئے اس پہ الحمدللہ کہا جائے۔ بزرگوں کا طرز عمل اگر دیکھا جائے تو وہ نیکیوں کے سنت کو زندہ کرنے کے کتنے حریص تھے کہ حضرت ابو داؤد رحمہ اللہ، جو حدیث کے بہت بڑے حدیث کی کتاب کے مصنف ہیں، حدیث کے امام سمجھے جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے بہت بڑا کام لیا ان سے۔ کہتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ ایک بڑے جہاز پہ سفر کی غرض سے کہیں جا رہے تھے۔ جہاز کنارے سے تھوڑا سا دور تھا، کنارے سے دور تھا، تو کنارے پہ کسی آدمی کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے جب اس کی یہ آواز سنی، الحمدللہ کی آواز سنی، تو جہاز آگے نکل چکا تھا جہاں سے واپس اسے آواز پہنچانا ممکن نہیں تھا۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ اپنے جہاز سے اترے، ایک کشتی ایک درہم میں کرائے پہ لی، کنارے پہ آئے اور وہاں آ کے اسے یرحمک اللہ کہا، بس یرحمک اللہ کہا اور واپس لوٹ گئے۔ جب جہاز میں سوار ہوئے تو کہنے والوں نے کہا حضرت آپ نے بڑا عجیب کام کیا کہ ایک کشتی لی اور صرف یرحمک اللہ کہا۔ تو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اسے یرحمک اللہ اس لیے جا کے کہا، ایک تو میرے نبی کی سنت ہے، اور دوسرا کہ وہ جواب میں مجھے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کی دعا دے گا۔ ہو سکتا ہے یہ آدمی ایسا ہو کہ جس کی دعا اللہ پاک رد نہیں فرماتے، یہ مجھے ہدایت کی دعا دے، یہ مجھے اصلاح کی دعا دے، اللہ پاک میرے حق میں اس کی دعا کو قبول فرما دے۔ تو مجھے بتاؤ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ بڑی زبردست اور معقول بات تھی۔ جب رات ہوئی سارے سو گئے، غیب سے کسی نے آواز سنی کہ او لوگو، او کشتی والو، جہاز والو، تمہارے ساتھ جو شخصیت جا رہی ہے امام ابو داؤد، اس نے ایک درہم کے عوض میں اللہ سے جنت خرید لی ہے۔ کسی وقت کا ایک چھوٹا سا عمل بھی اللہ رب العزت کے ہاں اتنا بڑا عمل بن جاتا ہے کہ ایک درہم کے عوض میں اللہ رب العزت نے امام ابو داؤد کو جنت عطا فرما دی اور سننے والوں کو سنا بھی دیا۔ تو اللہ کے ہاں اخلاص کی قیمت ہے، اعمال کی قیمت نہیں ہے۔ پہاڑوں جتنے اعمال اخلاص کے بغیر رائی کے دانے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، اور رائی کے دانے جتنا عمل اخلاص کی بدولت پوری دنیا زمین و آسمان سے بھی حجم میں، طاقت میں، وزن میں بڑھ جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم بھائیوں، میرے عزیزوں، کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے پیارے دین میں جو ہمارے لیے رہنمائیاں ہیں اس سے رہنمائی حاصل کریں، اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، اپنی اصلاح کریں، چھوٹے چھوٹے عمل میں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کاپی کریں۔ یہی کاملیت کا رستہ ہے، یہی اکملیت کا رستہ ہے، یہی ہدایت کا رستہ ہے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پہچان کر ادا کرنے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔